السلام علیکم ناظرین، جیو پارلیمنٹ کے ساتھ میں ہوں ارشد وحید چودھری۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے 2 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ 25 جولائی کو عام انتخابات ہوئے، اس کے بعد 18 اگست 2018 کو جناب عمران خان صاحب نے صدارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا۔ ان 2 سالوں میں عوام پہ کیا گزری، پاکستان کی معیشت کتنی بہتر ہوئی، پاکستان کے ادارے کتنے مضبوط ہوئے، اور اس حوالے سے حکومت کیا اپنا موقف دیتی ہے، جبکہ اپوزیشن اس کے حوالے سے کیا رائے رکھتی ہے کہ حکومتی کارکردگی ان 2 سالوں میں کیا رہی، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کریں گے ان کے سینئر رہنما اور معاون خصوصی وزیر اعظم جناب علی نواز اعوان صاحب۔ میں اپنے مہمانوں سے گفتگو ان کے ساتھ شروع کرنے سے پہلے ان کو، چونکہ ہم بات کر رہے ہیں 2 سال کی حکومت کی کارکردگی کی، تو ان کو میں عوام کی آراء بھی سنانا چاہتا ہوں کہ وہ خود سنیں کہ عوام 2 سال کی حکومتی کارکردگی پہ کیا کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنے مہمانوں سے باضابطہ بات چیت شروع کرتے ہیں۔ زرداری صاحب ہو گیا، نواز شریف صاحب ہو گیا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا جس نے عمران خان نے 2 سالوں میں کیا، اس نے 10 سال میں بھی نہیں کیا۔ پھر جو حکومت سے ہم بالکل مطمئن ہیں 100%۔ پی ٹی آئی کی حکومت سے تو ابھی کوئی بھی مطمئن نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا ہے، غریب آدمی کا تو چولہا بند کر دیا انہوں نے۔ بیسک فوڈ آئٹمز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی پرائسز کتنی بڑھ گئی ہیں، اور دوسری چیزیں پیٹرول ہو گیا جو عام بندے کے استعمال کی ہیں، اصل تو ریلیف اس میں ملنا چاہیے تھا نا۔ ابھی تو مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے، بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے، جو کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں۔ جو ان کی کارکردگی ہے وہ سیٹسفیکٹری ہے، اور دیر ور اے لاٹ آف پرابلم جو کہ یہ فیس کر رہے تھے۔ صحافیوں کو جو ہے وہ جبری طور پر ان کی زبان کو بند کیا جا رہا ہے، میرے خیال میں یہ بہت شرمندگی کا باعث بن رہی ہے حکومت کے لیے، ان کو سوچنا چاہیے۔ جن کا 20,000 آمدنی ہے، اس کا 20,000 روپے بل آ گیا، وہ کہاں سے روٹی بچوں کو کھلائے گا، تعلیم کہاں سے کرے گا؟ جی علی نواز اعوان صاحب، آپ نے گفتگو سنی، عوام کی جو آراء ہیں انہوں نے اظہار خیال کیا کہ کس طرح ان کی زندگی جو ہے وہ مشکل ہوئی، کچھ لوگ آپ کی کارکردگی سے یقیناً مطمئن بھی ہیں، تو آپ خود کیا کہتے ہیں کہ ان 2 سالوں میں پاکستان تحریک انصاف نے جو اپنا منشور دیا تھا کیا اس پہ عمل کر پائی ہے؟ شکریہ ارشد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھنا کہ 2 سالوں میں ہماری حکومت نے کیا کیا فیس کیا، اس کے بعد میں منشور پہ بھی آتا ہوں کہ ہم نے اس کے اوپر کتنا امپلیمنٹ کیا۔ ہم جب آئے تھے تو اس حکومت کو جو سب سے بڑا مسئلہ جو پچھلی حکومتیں چھوڑ گئی تھی وہ معاشی مسائل تھے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا۔ اس ملک میں جو پیپلز پارٹی اپنی ایکسپورٹس چھوڑ کے گئی تھی جو $22 ارب کی 25 ارب ڈالر کی تھی، یہ کم ہو کے $22.5 ارب تک آ گئی ہوئی تھی۔ امپورٹ بل بڑھ گئے ہوئے تھے، آپ کا ڈالر کو اوور ویلیو کر کے رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے پورا ملک کنزمپشن بیسڈ اکانومی بن گیا ہوا تھا، اور پاکستان $20 ارب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے اندر پھنسا ہوا تھا۔ فورن ریزروز آپ کے پاس 3 ہفتے کے رہ گئے تھے، آپ اپنی زیادہ تر جو اپنی کمٹمنٹ انٹرنیشنلی ہے وہ پوری کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ پھر وہ نکلے خان صاحب، اور جس طرح وہ آپ کے سامنے ہوا، اور الحمدللہ آج ہم نے اپنی اکانومی کو صحیح ڈائریکشن پہ ڈال دیا ہے۔ جو دیکھیں کووڈ پوری دنیا میں جس نے بڑی 7 بڑے ڈیولپنگ نیشنز ہیں، جاپان 7% اس کی اکانومی کانٹریکٹ ہو چکی ہے، انگلینڈ 20.5% اس کی اکانومی کانٹریکٹ ہو چکی ہے۔ اگر ہم اس سے پہلے بات کریں تو جو پاکستان کی جی ڈی پی تھی وہ 5.8 سے کم ہو کے وہ 3.8 پہ آ چکی تھی، اس کے کرونا سے پہلے وہ مزید سکڑ کے وہ 1.9 پہ آئی، اور اس کے بعد اب مائنس میں چلے گی۔ تو یہ تو کرونا سے پہلے آپ کی اکانومی جو ہے وہ اس کے حالات خراب ہونا شروع ہو چکے تھے۔ آپ کو میں بتا دیتا ہوں ارشد صاحب، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کی 4.5% یا 5.5% جو کلیم کرتے ہیں میں اس میں نہیں جاتا ہوں۔ اگر آپ نے ملک کو چلانا کیسے اور کس سمت میں ڈالنا ہے، اگر آپ نے ساری اکانومی کو اپنی امپورٹ بیس کر لیا ہوا ہے کہ آپ کا $64 ارب پہ آپ کا امپورٹ بجٹ پہنچ چکا ہوا ہے، اور آپ کی ایکسپورٹ گرتی جا رہی ہے، تو پاکستان کس طرح سروائیو کرے گا؟ میں پورے ملک میں ڈیولپمنٹ قرضے لیتا جاؤں اور ڈیولپمنٹ کے پورے ملک میں جیلیں بنا دوں تو میری جی ڈی پی بڑھ جائے گی، ہمارے گولز اچیو ہو جائیں گے۔ اعوان صاحب ہم اس پہ بات کرتے ہیں، پہلے ہم زبیر صاحب سے اس کا جواب لے لیں کہ یہ جو فگرز کی آپ بات کر رہے ہیں، تو زبیر صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ان کو ملک اتنی خستہ حال میں دیا تھا، اور اس وقت جو ایکسپورٹس تھیں وہ بہت کم تھیں، زر مبادلہ کے ذخائر بھی یہ کہہ رہے ہیں کم تھے، آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ
ڈیفیسٹ ہے وہ $20 ارب پہ تھا. تو آپ کیا دفاع کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے واقعی ان کو اس طرح کا ملک دیا تھا؟ ایک تو پی ٹی آئی کو ایک چیز محسوس کرنا چاہیے جو آپ پروگرام بھی کر رہے ہیں 2 سال کی کارکردگی. جی یہ جو تقریر ہے جو ابھی علی نے کی ہے یہ اگست 2018 میں بھی یہی چیزیں بولتے ہیں نا, لیکن 2020 اگست میں ان کو اس کے ساتھ مکمل کرنا چاہیے سینٹینس کو, چاہے وہ قرضوں کی بات کرتے ہیں, چاہے وہ ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں, چاہے وہ کسی اور چیز کی بات کرتے ہیں. تو آپ جو ہے آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے ایکسپورٹ نہیں بڑھائی تھی, ہمارے لاسٹ ایئر میں 13% انکریز ہوئی تھی اور اس سے پہلے ڈپ کی تھی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن آپ کے 2 سالوں میں تو فلیٹ ہے. سو یا تو یہ ہے نا کہ ہر چیز میں ایک تناظر میں ہوتا ہے نا, ان کانٹیکس ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے خراب کیا تھا تو پھر آپ ایکسپورٹ آگے بڑھا لیتے. دوسری بات یہ کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا, ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 8% سے اوپر تھی, ان کی 2 سال لگاتار 2 سال پچھلے سال بھی اور اس سال بھی مائنس میں, اور مائنس میں بھی بے انتہا ہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ 3 ہدف ہوتے ہیں حکومت کے جو پاکستان کے ماسز جس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک مہنگائی, ایک بے روزگاری اور ایک آپ کا پاورٹی. جی جس کا بھی عوام نے بھی اپنے خیالات اس میں ظاہر کیے ہیں. اب آپ تینوں میں اٹھا کے دیکھ لیں کہ پاکستان میں 12 سال کی بلند ترین شرح پر ہے مہنگائی, جس میں ایک چیز خاص طور پر واضح کرتا ہوں, ہم جب گئے تھے 3.25% پر فوڈ انفلیشن چھوڑ کے گئے تھے 3.25% پر, اور یہ کوئی 1 مہینے کا نہیں تھا, 4 سال کی کارکردگی تھی. آج وہ ہے 17.8% پر, 17.8%. مطلب آپ یہ سوچیں کہ انکم کم ہوگی, آپ کی 9% سے کم ہونا شروع ہو گئی, 9% کے راؤنڈ اباؤٹ ہے. پر کیپٹا انکم کم ہوگی ہے لوگوں کی, بے روزگاری بڑھ گئی ہے, مہنگائی بڑھ گئی ہے. اور یہ پری کووڈ میں بتا رہا ہوں, پری جنوری میں جب آیا تھا جنوری کا انفلیشن ریٹ 23.8% تھا, فوڈ انفلیشن رورل ایریاز میں 23. یہ جنوری میں تو کوئی کووڈ نہیں تھا نا. بے روزگاری میں اب بتا دوں کہ 50 لاکھ لوگ کووڈ سے پہلے بے روزگار ہو گئے تھے. تیسری چیز غربت, 1 کروڑ لوگ کووڈ سے پہلے غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے تھے. جب پیپلز پارٹی نے حکومت لی تھی 2008 میں تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایز اے پرسنٹیج آف GDP was far more than what it was in 2018 when you got. کہنے کا مطلب یہ ہر حکومت کو چیلنجز ملتے ہیں. جب ہم نے لیا تھا تو پورے پاکستان میں بم پھٹ رہے تھے, پاکستان میں بجلی نہیں تھی, اور وہاں سے ہم نے ٹرینڈز کو کنسسٹنٹلی امپروو کرنا شروع کیا. اور یہ بھی میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ ہمارے 3.5 سال کا آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اٹھا لیں, بالکل ریزنیبل تھا, $6 بلین یا اس سے کم تھا سالانہ. لاسٹ 18 مہینے میں کیوں بڑھا؟ کیونکہ بجلی کے کارخانے سارے مکمل ہو رہے تھے. ہمارے پاس ایک چوائس تھی, وہ چوائس ہم نے یہ ایکسرسائز کی تھی کہ ہمیں امپورٹ کرنی پڑے گی پلانٹ اینڈ مشینری, تاکہ بجلی ہو اور اس سے جو فائدہ ہوگا اور اس سے جو اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی انڈائریکٹلی جو آپ کی معاشی ترقی ہوگی. اور پلیز انڈرسٹینڈ, آؤٹ آف 10 میکرو اکنامک انڈیکیٹرز 9 ہم اچھے چھوڑ کے گئے ہیں. گروتھ اچھی چھوڑ کے گئے ہیں, فسکل ڈیفیسٹ اچھا چھوڑ کے گئے ہیں, انفلیشن اچھی چھوڑ کے گئے ہیں. جی بالکل, اور ابھی ان سے جانتے ہیں, علی نواز صاحب سے جان لیتے ہیں. عوان صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ 2 سالوں میں آپ نے کون سے ایسے منصوبے شروع کیے ہیں, آپ نے کون سی اصلاحات کی ہیں, اور آپ نے کیا اچھے کام کیے ہیں, اور آپ نے ایکسپورٹ کون سی بڑھا دی؟ آپ مجھے زبیر بھائی بڑے بھائی ہیں اور ان کی کچھ باتیں بالکل ٹھیک ہیں جو انہوں نے فگرز دیے. اب دیکھیں, یہ کہہ رہے ہیں ہماری لاسٹ کے مینوفیکچرنگ بڑھ رہی تھی, اور لاسٹ کی مینوفیکچرنگ بڑھ رہی تھی اور آپ کی ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں. زبیر بھائی خود اپنی بات میں یہ کہہ کے گئے ہیں کہ ہماری 13% آخری سال میں بڑھی تھی ہماری ایکسپورٹس. یہ بتاؤ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو خرم دستگیر خان صاحب ہیں, جب وہ انڈسٹری کے منسٹر تھے, $25 ارب پہ جو پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئی تھی, وہ ایک ٹائم پہ $20 ارب پہ ایکسپورٹس آ گئی تھی آپ کی. آخری 2 سالوں میں تھوڑی بڑھ کے $22.5 ارب پہ آئی, جس کا $2.5 ارب کا گیپ ہے جو پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئی تھی. یہ بالکل بات ٹھیک کر رہے تھے زبیر بھائی کہ بھائی جان ان کا فزیکل ڈیفیسٹ بہت اچھا چھوڑ کے گئے تھے. پتا کیا فزیکل ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے تھے؟ $40 ارب کا فزیکل ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے تھے. ریمیٹنسز ان کی گر رہی تھی. ان 2 سالوں میں آخری مہینے میں یہ جو لاسٹ میں گزرا ہے, آپ کا $2.5 ارب کی ریمیٹنسز بڑھی ہیں. میں کرونا کے اندر کی بات کر رہا ہوں,
पोस्ट कोरोना बात कर लेते हैं, आपकी 8% एक्सपोर्ट बढ़ती है, और किन हालात में हम पाकिस्तान को आगे लेके जा रहे हैं। अभी ये पिछले जुलाई में हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट पिछले एयर टू एयर बढ़ी वो 8% बढ़ी है, और उसमें जो टेक्सटाइल का सेक्टर वो 13% बढ़ा है। बात करने का मकसद क्या है? मुश्किल हालात, मुश्किल माशी हालात, मुश्किल फॉरेन जो आपकी पॉलिसी की वजह से जो आपने हालात बनाए हुए थे, और उसके बाद कोविड, आपने तीनों जगह से पाकिस्तान को बाहर निकाला है। करंट अकाउंट डेफिसिट आपका $3 अरब के करीब पहुंच चुका है, जो $20 अरब था। एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ रही है, इंशाल्लाह ताला इस साल के एंड तक हम $25-25.5 अरब को क्लोज करेंगे, जो हमारा ये वाला फाइनेंशियल ईयर है। इसके साथ रिमिटेंसेज आपकी इंक्रीज हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो लगना शुरू हो चुकी हुई है, बहुत अच्छे साइंस आ रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छी आपकी देख रहे हैं कि जी। अवान साहब, आप दुरुस्त दादुशुमार यकीनन बयान कर रहे होंगे, लेकिन अगर हम बिल्कुल एक आसान लफ्जों में बयान करें, अभी हमने शुरू में आपको लोगों की गुफ्तगू भी सुनाई थी, तो ये तमाम जो फिगर्स हैं इसका इम्पैक्ट अवाम तक कब पहुंचेगा, कब उनके लिए महंगाई कब होगी, कब उनके लिए रोजगार मुहैया होगा, कब उनके लिए जो सहूलियात हैं वो मुयस्सर होंगी, ताकि वो जान सकें कि वाकई तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उनके लिए बहुत अच्छे इकदाम किए हैं। बिल्कुल अरशद भाई, और ये बिल्कुल ठीक बात है। आपने जो पहले वो सुनाए भी थे इंटरव्यूज, कुछ लोग तारीफ कर रहे थे, कुछ लोग अनसेटिस्फाइड थे, कोई सेटिस्फाइड थे। ये 3 तरह के लोगों के आपने मुझे इंटरव्यू सुनाए थे। अब देखें, अब हमारे लिए बहुत आसान काम था, जिस तरह का निजाम चल रहा था हम वैसे ही निजाम चलाते रहते, बहुत अच्छी तरह उसी तरह निजाम चलता रहता है, कर्जे मिलते रहते, सब्सिडीज जाती रहती, लोग खुश रहते, और वही उसी तरह का जो 350 अरब पे सर्कुलर डेट छोड़ के गई थी पीपल्स पार्टी, ये $1100 अरब रुपया ये छोड़ गए, लेकिन अब 2100 अरब हो चुका है, वो पाक कर गए जो पीपल्स पार्टी छोड़ के गई थी। इसी तरह चलता रहता। आपने जब देखें, आपने अगला इलेक्शन लड़ना है कि अपनी आने वाली जनरेशन के लिए काम करना है। अब पहली अवान साहब ये ब्रेक ले लें, फिर उसके बाद जो है वो इस पे भी हम बात करते हैं कि जो आपने कर्जों की बात की है इस पे भी बात करते हैं। यहाँ पे हम एक ब्रेक ले लें, उसके बाद हम यकीन हवाले से भी बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून जो है उनके दौर में कितने कर्जे लिए गए और आपने अब तक कितने कर्जे लिए हैं, और सर्कुलर डेट के हवाले से भी। लेकिन यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवाम की जिंदगी को आसान बनाने के लिए भी इक़दाम करेगी, लेकिन इस 2 साल कारकर्दगी पे हमने देखा है कि 2 साल पूरे हुए, लेकिन अपोजिशन की तरफ से हमें कोई इस पे ना तो कोई व्हाइट पेपर नजर आया, ना उन्होंने इस हवाले से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो जुबैर साहब, क्या वजह है कि अपोजिशन बड़ी खुश है क्या कारकर्दगी पे हुकूमत की, कि उसकी तरफ से हमें कोई रद्द-ए-अमल नजर नहीं आया 2 साल मुकम्मल होने पे? क्योंकि कहा जाता है खामोशी तो उसका मतलब रजामंदी समझा जाता है। रजामंदी नहीं, मेरा ख्याल है हम हर फोरम को इस्तेमाल करते हैं। एक मैं अली को फिर दोबारा याद दिलाऊंगा कि आप सेंटेंस मुकम्मल किया करें। आप अच्छे लगते थे कहते हुए कि 1100 बिलियन पर सर्कुलर डेट चुका था, लेकिन आप उसके सेंटेंस का दूसरा हिस्सा भी मुकम्मल कर दिया करें कि अब डबल होके 2200 बिलियन है। आपने खुद कहा था 300 कुछ बिलियन से 1100 बिलियन 5 साल में किया था, और 2 साल में वो 1100 बिलियन से इंक्रीज हो गया। सो आपको इसका जवाब देना है, अपने फैसला साजी का जवाब देना है। आप कर्जों की मेरा तो मैं हैरान हूं कि आप कुछ बजाय के थोड़ा सा ह्यूमिलिटी हो। कर्जों में हमने आपके इमरान खान के मुताबिक, हालांकि वो फिगर भी सही नहीं थी, वो डेट एंड लाइबिलिटीज टोटल लेते थे, हम वही लेके चलते। याद होगा अरशद आपको, वो कहते थे 30,000 बिलियन चला गया। 30,000 बिलियन से आज बढ़ के 2 साल में वो 43,000 48 अगर उसमें से जो रीपेमेंट्स किए हैं वो भी शामिल करें तो 48 जी 18,000 बिलियन इन्होंने कर्जे लिए, 5,000 बिलियन इन्होंने वापस किए, और इस वजह से आज वो फिगर है 43,000 बिलियन। अब ये 43,000 बिलियन में से कहते हैं कि हमने कर्जे भी वापस किए थे। भाई 48 माइनस 5 इस वक्त नेट कर्जा 13,000 बिलियन बढ़ा है 2 साल में। पाकिस्तान की तारीख का कोई पीरियड दिखा दे 2 साल में आपके जो टैक्सेस हैं वो स्टैग्नेंट रहे हैं, और 22 साल में ये पहली दफा है 2 साल 22 साल में कि आप टैक्स इंक्रीजेस नहीं कर सके, क्योंकि आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी को चोक कर दिया। अवान साहब, आप जैसे खुद आपने जिक्र किया था कर्जों का, तो ये जो आपने इतने ज्यादा कर्जे लिए वो रीपेमेंट्स
کرنے کے بعد بھی آپ کے قرضے جو ہیں وہ 2 سال میں اتنے ہیں جتنے 5 سال میں مسلم لیگ نون نے لیے. اور ساتھ اگر یہ بھی جو انہوں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ 315 ارب ڈالر کی اگر جی ڈی پی تھی اور وہ کم ہو کے 264 ارب ڈالر کی ہو گئی ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تو پھر انگلی آپ پہ اٹھے گی؟ میں بڑی مزیدار بات کی خود ہی زبیر بھائی نے, میں اس کی بات وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب آپ امپورٹ آپ چوک کرتے ہیں تو اس کے 3 امپیکٹس ہوتے ہیں. ایک جو انہوں نے اس کا امپیکٹ بتایا کہ آپ کے ڈالر پہ جو آپ کی فورن ریزروز ہوتے ہیں وہ بہتر نظر آتے ہیں, اپنے ریزروز میں بالکل بہتر نظر آ رہے ہیں, وہ اراؤنڈ 20 ارب ڈالر کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں. جو آپ لوگ چھوڑ کے گئے تھے اس وقت جو ہمارے پیمنٹس جو ہم نے لائبلٹیز پے کرنی تھی وہ 3 ہفتے سے بھی کم پڑے ہوئے تھے, جو ہماری انٹرنیشنل کمپلشن بھی اور ہماری لائبلٹیز بھی تھی, اب 20 ارب ڈالر پہ پڑے ہوئے ہیں. جو ڈالر آپ نے اوور ویلیوڈ رکھا ہوا تھا اس کا, اور جو ہم نے آگے مارکیٹ ریٹ پہ کیا ہے, ریئل افیکٹو ریٹ اس کا لے کے آئے ہیں, کوئی اس کے اوپر رن نہیں پڑا. جو آپ کے اسحاق ڈار اس وقت کہہ رہے تھے کہ 200 پہ ڈالر پہنچ جائے گا, الحمدللہ بیفور کووڈ آپ دیکھیں 156 کے اوپر تھا, کوئی اس کے اوپر رن نہیں پڑا, کوئی اس کے اوپر پریشر نہیں پڑا. جو مارکیٹ اس کو ڈٹرمن کرتی ہے, مارکیٹ نے اسے ڈٹرمن کیا. خود ہی بات کی کہ جب آپ چوک کرتے ہیں کہ اپنی امپورٹ کو, کیونکہ اپنی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم کرنا ہوتا ہے, کیونکہ آپ کی امپورٹ زیادہ ہوتی ہے اور آپ کی ایکسپورٹ کم ہوتی ہے اور ریمیٹنسز بھی اس کو کور نہیں کر پا رہی ہوتی, اور آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور آپ کے پاس ڈالر نہیں ہوتے پے کرنے کے لیے, تو آپ کو اس کو چوک کرنا پڑتا ہے. جو ہماری پالیسی جس کی وجہ سے مہنگائی بھی ہوئی, جس کی وجہ سے آپ کو ٹائم بھی لگا, لوگ بھی سفر کیے, جو آپ جو خود اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں, اور اس میں مسئلہ کیا ہے, اکثر میں مسئلہ کیا ہے. جی میری بات سن تو لیں عوام صاحب, بجٹ کا جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جان پوچھ کے یہ کیا تھا, یہ تو پھر صحیح فیصلہ نہیں تھا نا آپ کا, اس حد تک چوک نہیں کیا تھا. بالکل یہ سوچ سمجھ کے کیا زبیر بھائی, آپ کو بھی پتا ہے. آپ مطلب کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا 63 ارب ڈالر امپورٹ کا بل ہے, میری جو ایکسپورٹ ہے وہ 22.5 ارب ہے, اور جو میری ریمیٹنسز ہے وہ 16-17 ارب ڈالر میں, باقی پیسہ میں کہاں سے لاؤں گا؟ اور آپ اپنے ریونیوز بڑھا رہے تھے, کون سا پر کیپٹا آپ نے ریونیو بڑھایا ہے؟ جی عوام صاحب, میں صرف عوام سے براہ راست جو مسئلہ ان سے ریلیٹڈ ہے اس کی بات صرف آپ سے جاننا چاہوں گا. یہ فگرز جو ہیں وہ یقیناً اس طرح عوام کو دلچسپی ان سے نہیں ہوگی, انہیں صرف اس چیز سے ہوگی. اگر میں آپ سے صرف ایک بات پوچھوں کہ کیا 2018 میں جب پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی حکومت چھوڑی, اس وقت آپ کے جو ووٹرز تھے, جو پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والے تھے, کیا ان کی زندگی اس وقت زیادہ آسان تھی, یا آج 2 سال کے بعد آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ان کی زندگی زیادہ بہتر ہے؟ آپ کو ارشد بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ 2018 میں آپ اپنا ایک گھر چلاتے ہیں, اور آپ گھر چلاتے ہوئے اپنے اس گھر کی آپ کی اپنی ایک آمدنی ہے, آپ لاکھ روپیہ کما رہے تھے, اور آپ کیا اپنی لاکھ روپے 10,000 کسی دوست سے پکڑتے تھے, 20,000 کسی سے پکڑتے تھے, لیکن وہ تو پھر بات وہیں چلی جائے گی عوام صاحب, بات وہیں چلی جائے گی. وہ تو آپ نے ان سے زیادہ لے لیے ہیں نا, وہ تو بات ان سے زیادہ آپ نے قرضے لے لیے, بات ادھر چلی جائے گی. آپ صرف یہ بتا دیں کہ کیا ان کی زندگی زیادہ مشکل نہیں ہوئی, ہاں یا نہ میں پلیز؟ نہیں, آپ مجھ سے صرف ہاں, میں یہ بالکل مانتا ہوں کہ مشکل میں گئے ہیں, پر مشکل وہ سہ اس لیے رہے ہیں کیونکہ ڈائریکشن جو سمت ہم نے تعین کیا تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں, ان کو آگے ہوپ نظر آ رہی ہے. 2018 میں ان کو ہوپ تحریک انصاف میں نظر آ رہی تھی. اچھا چلے, اس کے ساتھ ہی صرف 10 سیکنڈ میں یہ جواب دے دیں کہ کب تک عوام امید رکھے کہ ان کی زندگی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی؟ بس بریفلی. بالکل اگلا فائنینشیل ایئر آپ کو ترقی کرتے جب ہم کلوز کریں اس فائنینشیل ایئر کو, آپ کے سارے جو میں اور زبیر بھائی دوبارہ بیٹھیں گے, یہ بھی فگرز سمجھتے ہیں, آگے بیٹھیں گے اور میں ہم فگرز میں بھی اور لوگوں سے بھی آپ مجھے سنائیے گا. جی بالکل سنائیں گے. چلیں بہتر ہوں گے, اب ہم اونرشپ ہوگی. جی اب ہم زبیر صاحب کی موقف بھی لے لیتے ہیں, سونامی کے تھرو لوگوں کو اونرشپ دی جا رہی ہے. جی زبیر صاحب سے بھی ہم موقف لے لیتے ہیں. زبیر صاحب کافی دیر سے بولنے کی کوشش کر رہے ہیں. زبیر صاحب وہ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی جو بھی معاشی پالیسیاں ہیں وہ بالکل درست سمت میں بڑھ رہی ہیں. دیکھیں, ایک تو بڑا سمپل سی جواب ہے کہ 2 سال پہلے پاکستان کے عوام ہر سیگمنٹ, چاہے وہ غریب لوگ ہیں, چاہے لوور مڈل کلاس ہیں, مڈل کلاس ہیں, اپر مڈل, ہر شخص پاکستان میں آج اس کی حالت خراب ہے اور بہت زیادہ خراب ہے. اس کی جیب میں پیسے بھی کم جا رہے ہیں اور ہر چیز کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے. تو اس کے لیے تو مشکلات میں بے حد اضافہ ہوا ہے. سو اس میں تو کوئی ڈس ایگریمنٹ کر ہی نہیں کوئی سکتا. پہلے سال میں جو آپ نے 4 فیصلے کیے تھے, 40% ٹیکس بڑھا دیے,
آپ نے بجلی اور گیس کی قیمتیں اتنی بڑھا دی کہ لوگوں کے پٹاخے نکل گئے. آپ نے ڈی ویلیویشن 35 سے 40% کر دی, اور آپ نے چوتھی جو ڈسکاؤنٹ ریٹ تھا وہ ڈبل کر دیا انٹرسٹ ریٹ. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں آپ نے آرٹیفیشل لیول پہ سارے وہ رکھے ہوئے تھے فگرز. اگر کہہ سکتا تو اکانومی کیسے بچ سکتی ہے؟ اس لیے انہوں نے اپنے آخری 10 مہینے میں ڈالر کو کتنا ڈی ویلیو کیا تھا؟ لیکن زبیر صاحب وہ تو کہتے ہیں یہ ساری آرٹیفیشل گروتھ تھی. دیکھیں مطلب قیمتیں 4 سال تک کم تھیں, انفلیشن 5% سے کم تھا. 4 سال 5 سال آپ رکھ سکتے ہیں. 10.5% میں مہنگائی تھی آپ کی. پہلے سال صرف ہوئی تھی عوام صاحب, پہلے سال صرف ان کے دور میں ہوئی تھی جب پاکستان پیپلز پارٹی نے چھوڑا تھا, تو نہیں صرف پہلے سال تھی 8 سے 9% کے درمیان, لیکن پھر وہ بتدریج کم ہونا شروع ہوئی, اور جب انہوں نے چھوڑا تو پھر وہ 4% سے کم تھی. 10.5% تھی. اور بھائی جان 23.5% پیپلز پارٹی کی تھی, ان کی 10.5% تھی. چلے اب آپ بھی اس کو واپس لیں, 9% سے نیچے لیں. ادھار لیا ہے اب بھائی, ہمارے پاس کوئی جادو کا چراغ نہیں ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. آپ لوگ بڑے مطلب سمجھنے کی کوشش کریں, پر آپ دیکھیں, آپ کہتے ہیں کہ نون نے 5 سال گزارے, اس ملک کا بیڑا گرک کیا, سبسیڈائز کر دیا اس ملک کو. ایس این جی پی ایل کو کوٹ کریں کہ آپ نے اس کی پرائسز بڑھا دی. ایک ادارہ تھا جو پیپلز پارٹی نے چھوڑا تھا, ایس این جی پی ایل اور ایس ایس جی پی ایل, 157 ارب روپے کے لاس میں چھوڑ کے گئی ہے. اگر آپ نے سبسڈی کر کے مجھے بتا دیں, پھر سرمایہ پاکستان کے نام سے اصلاحات لانی تھی, لیکن 2 سال میں اس پہ بھی کام شروع نہیں ہوا. عوان صاحب علی میں ایک چیز بتا دوں, دیکھیں پبلک سیکٹر اینٹیٹیز کا آپ وہی اگست 2018 کی تقریر چینج کر لیں. آپ نے یہ کہا کہ پبلک سیکٹر ڈیٹ جو تھا وہ بہت زیادہ تھا, تباہ ہو گیا, 1.4 ٹریلین تھا. اس وقت آپ کو پتا کتنا ہے, 2.8 ٹریلین. تو آپ نے ڈبل کر دیا. آپ مکمل کیا کریں سینٹینس. آپ نے سرمایہ پاکستان بنانا تھا جو آپ کے مینیفیسٹو کا حصہ تھا. آپ نے اپنی فیصلہ سازی تو بتایا کریں کہ آپ نے کیا کیا. آپ صرف یہ سوال پوچھ دیں کہ 2010 میں یہ ہوا تھا, 2012, اور بھائی 2010 یا 12 میں جو بھی ہوا تھا, آپ یہ بتائیں کہ سرمایہ پاکستان آپ نے مینیفیسٹو میں لکھا تھا. تو آپ اپنا تو بتائیں نا. آپ نے کہا تھا کہ اسٹیل مل کو آپ ٹھیک کریں گے, کیا کیا آپ نے اسٹیل میں؟ چلیں زبیر صاحب, ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے. ہم صرف علی نواز صاحب سے آخر پہ ایک لائن میں یہ جاننا چاہیں گے کہ پہلے بھی ہم نے کوشش کی کہ عوام کے لیے کب خوشخبری آنا شروع ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے, کیونکہ بہت زیادہ امیدیں وابستہ تھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے, تو کب تک خان صاحب جو ہیں وہ ان امیدوں پہ پورا اتریں گے؟ سب سے بڑی خوشخبری جو پوری دنیا میں اس وقت وبا ہے, اس کو پاکستان نے کس طرح پرائم منسٹر عمران خان کے ویژن کے مطابق جس طرح انہوں نے بولڈ فیصلے لیے ہیں, جس طرح اشرفیہ کے جو فیصلوں کو سائیڈ پہ رکھ کے غریب کو سامنے رکھ کے جو فیصلے کیے ہیں, آج پاکستان کو دنیا میں کوڈ کیا جا رہا ہے. یہ خوشخبری نہیں تو اور کیا ہے. موڈیز نے آپ کو سٹیبل ڈکلیئر کر دیا ہے. پوری دنیا کی اکانومیز نیگیٹو ٹرینڈ کی طرف چل رہی ہیں, انہوں نے آپ کی رینکنگ کو سٹیبل قرار دے دیا ہوا ہے. اب بلومبرگ کو پڑھیں, وہ کیا کہہ رہا ہے اس تو پاکستان کی فائنینشیل حالات کے بارے میں. ہر طرح اسٹاک ایکسچینج کیا کہہ رہی ہے, ڈیولپمنٹ سیکٹر کیا کہہ رہا ہے. ابھی سیمنٹ کی آپ کی جو لیکن یہ سارے فگرز 2018 سے ہمیں کیوں ڈاؤن ورڈ نظر آ رہے ہیں؟ علی نواز صاحب اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ وہ سارے آپ کے سامنے ہیں. علی نواز صاحب, یہ سارے فگرز جو ہیں, اسٹاک ایکسچینج اٹھا کے دیکھ لیں, قرضے اٹھا کے دیکھ لیں, آپ روپے کی ویلیو اٹھا کے دیکھ لیں, یہ سارے جو ہیں ہمیں اگست 2018 سے آج 2 سال پورے ہونے پہ ڈاؤن ورڈز کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اس لیے آ رہے ہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے ڈالر 105 پہ رکھا, آپ کو پتا آپ نے اوپن مارکیٹ آپریشن کر کے کتنا ڈالر قرضے لے کے مارکیٹ میں پھینکا ہوا ہے. 25 ارب ڈالر آپ نے مارکیٹ میں انجیکٹ کیا تھا, قرضے لے کے, سرے محل بیچ کے نہیں, ایون فیلڈ بیچ کے نہیں, آپ کو اور مجھے گروی رکھ کے جو قرضہ لے کے مارکیٹ میں پھینکا تھا, اسی لیے ڈالر 105 روپے پہ کھڑا ہوا تھا, جس کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹس گری تھی, جس کی وجہ سے آپ کی 5 سال میں جتنا قرضہ لیا آپ نے 2 سال میں لے لیا. فرق تو عوام کو نظر نہیں آیا نا, بلکہ آپ تو 2 سالوں میں اتنا قرضہ لے گئے جتنا انہوں نے 5 سالوں میں لیا. ارشد بھائی صاحب, آپ نے 30 ارب ڈالر قرضہ لیا ہوا ہے, اور انہوں نے اتنے پروجیکٹس لگائے ہیں. عوام صاحب, آپ ویسے مبارک ہے آپ کو کہ بی آر ٹی مکمل ہو گیا, اس کی ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آخر بالآخر بی آر ٹی آپ لوگوں نے مکمل کر لیا. انہوں نے تو جو 30,000 قرضہ لیا تھا عرب, اس میں وہ اپنے پروجیکٹس گنوا سکتے ہیں. تو اگر ہم آپ کے پروجیکٹس کی بات کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی, میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اس لیے ہم یہ دعا گو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے کہ ان کے ساتھ جو عوام کی وابستہ تھیں وہ پوری ہوں, عوام کے لیے خوشحالی آئے, ان کے لیے روزگار ہو, اور جو انہیں وعدہ کیا گیا تھا ان کے ساتھ کہ ان کی زندگی آسان ہوگی اور انہیں چھت بھی میسر آئے گی, وہ خواب بھی ان کے پورے ہوں. جیو پارلیمنٹ
سے ارشد وحید چودھری کو پروڈکشن ٹیم خلیق احمد اور شبیر ڈار کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.